ابھی تو سننے میں آیا کہ یہ پوری فلم، پہلے تو اس کا ٹریلر تھا، اب یہ بدبخت اس پوری فلم کو یوٹیوب پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ 14 اکتوبر کو مسلم ایکشن فورم کے زیر تمام تقریباً 20,000 غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکنگم پیلس لندن، جہاں پر گوگل اور یوٹیوب کا ہیڈ کوارٹر ہے، دفتر ہے یو کے کا، وہاں پر احتجاج کریں گے اور ان کو یہ باور کرائیں گے کہ تم جب تک اپنی اس مذموم حرکت کو بند نہیں کرو گے، یوٹیوب سے اس فلم، اس گندی اور مکروہ فلم کو ہٹاؤ گے نہیں، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں، عامر نام ہے۔ جی عامر بھائی کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ۔ جی میں نے یہ کہنا تھا کہ پروٹیسٹ تو بہت جگہ پہ ہو رہے ہیں انڈیویجولی طور پہ، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یونٹی طور پر تکبیر ٹی وی جس طرح یہ لاسٹ ٹائم جو ہوا ہے یہ یو ایس سی کے ایمبیسی کے بعد، اسی طرح امہ چینل اور نور ٹی وی اور تمام جتنی بھی ہماری جو مسلم جو ایسوسیشنز ہیں وہ ٹوگیدر ہو کر یہ میں کہہ رہا تھا پروٹیسٹ کرنی چاہیے تھی۔ جی انشاءاللہ اپنا عامر بھائی وہ بھی پروگرام سب کا اکٹھا تھا، نیکسٹ بھی ہے، اپنے انداز سے ہر طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تمام جو اہل سنت والجماعت، بلکہ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی میدان عمل میں نکل آئے ہیں۔ ان مذاہب کے اندر بھی جو سمجھدار لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی، کسی بھی مذہب کے جو مین کردار ہیں ان کی توہین جو ہے وہ کس صورت برداشت نہیں، تو وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجبور ہوں گے کہ اپنے اس کیے کی معافی مانگیں، اپنی ان مذموم حرکتوں سے باز آئیں۔ جی نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کلندر خان بول رہا ہوں پرتگال سے۔ جی کلندر خان بھائی۔ جی میں استاد جی السلام علیکم، آپ کی خدمت میں بھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، بس اسی طرح آپ نور آپ کے منہ سے جو برستا ہے حضور علیہ السلام کی آمین نظر کرم ہے آپ پہ، اسی طرح آپ کو دیکھتے رہنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ کی عمر دراز ہو۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، ایک سفر بھی کرنا ہے، تھوڑا علم کے اضافے کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ آمین۔ بس اپنی حاضری لگوانے کے لیے بس میں نے فون کیا ہے اور آپ کی دعاؤں کے لیے۔ جی بہت شکریہ کلندر خان صاحب، پرتگال سے آپ نے کال کی اور یقیناً آپ ہر دفعہ کال کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیار غیر میں جو آپ علم کی پیاس ہے، حضور کے دین کے ساتھ محبت کا درد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یہ علامہ صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں تھا، بلکہ کچھ ہم چونکہ مرکز حضرت سلطان موٹرس ہوتے ہیں تو وہاں خواتین فون کرتی ہیں، تو اسی حوالے سے سوال ہے کہ ہماری مسلم خواتین خصوصاً گھروں میں رہنے والی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ اس تحریک کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کے اندر کیسے حصہ لے سکتی ہیں؟ ہماری وہ بہنیں بیٹیاں مائیں پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کر سکتی ہیں، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ جذبہ ہے ان کا، ایمان کا جذبہ، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت کا جذبہ جو انہیں اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ کردار ادا کریں، لیکن ظاہر ہے گھروں میں ان کی مصروفیات ہے، ایک محدود ان کا کردار ہے، تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گھروں میں خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ، اپنی اولاد کو اپنے پیارے نبی کی محبت سکھاؤ۔ تو ماں، بہن، بیٹی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر بہن اپنے بھائی کو، ماں اپنے بچے کو، بزرگ خواتین اپنے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، حضور علیہ السلام کی محبت کے واقعات بتائیں، خود بھی پڑھیں، ان کو بھی بتائیں۔ جس وقت آپ کے گھر سے آنے والے نکلنے والے بچے، باہر جانے والے بچے، کالجوں میں، اسکولوں میں جانے والے بچے حضور کی محبت سے سرشار ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو انہوں نے جہنم بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت بنا دے گا۔ تو پہلا کام جو ہے ہماری بہنوں کا، خواتین کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، بچے ہیں،
دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ صرف آج کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے جاندار کردار خواتین نے ادا کیا تھا۔ سب سے پہلی شہید اسلام کی تاریخ میں عورت ہے، سبحان۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر بھی خواتین نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو مثالیں خواتین اسلام نے پیش کی ہیں وہ شاید مردوں میں بھی اس طرح نہیں ہوں گی۔ تو خواتین گھروں کے اندر بچوں، بیٹوں، بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام ان کے اندر راسخ کریں، ان کے بند میں نس نس میں وہ رچ جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ دہکتا ہوا جہنم انشاءاللہ یہ گلشن جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ جی علامہ صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون میرے بھائی؟ جی برمنگھم تو قاری شاہ محمد نوری۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ علامہ صاحب کی زیارت ہو رہی ہے اور آپ کی بھی۔ جی قاری صاحب ناموس رسالت آپ نے شروع کیا ہے جی، اور عشق رسول کا جو آپ درس دے رہے ہیں بہت اچھا ہے جی، اور احتجاج کے سلسلے میں بھی آپ ماشاءاللہ جو مظاہرے کی بات کر رہے ہیں بہت اچھی آپ نے اعلان فرمایا تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ جی جی، تو کوئی جانے کا وقت کس طریقے جانا ہے اس کا بھی کوئی اعلان فرما دیں۔ علامہ صاحب قاری شاہ محمد نوری صاحب ہمارے برمنگھم کے بڑے محترم استاد ہیں، قاری ہیں۔ علامہ صاحب وقتاً فوقتاً تکبیر ٹی وی سے اس بارے میں بھی پروگرام بھی ہوں گے، دن ہیں تو انشاءاللہ ہر شہر سے یہ 20,000 عاشقان مصطفیٰ 14 اکتوبر کو گوگل اور یوٹیوب کے دفتر کے سامنے جمع ہوں گے، تو انشاءاللہ رابطے ہوں گے۔ جس طرح اس دفعہ حضرت سلطان موٹرس مرکز سے برمنگھم سے کوچز گئی تھی، آپ رابطے میں رہیں، اطلاع مل جائے گی ٹائم وغیرہ کا۔ ظاہر ہے دن 1 بجے ہے تو یہاں سے ہم 10 بجے چلیں گے تو انشاءاللہ بر وقت وہاں پہنچیں گے۔ آپ رابطے میں رہیں، آپ کو انشاءاللہ ساری انفارمیشن ملتی رہے گی۔ آپ بس لوگوں کو متحرک کریں۔ ہم نے 20,000 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وہاں جمع کرنا ہے، پورے یو کے سے یہ عاشقان مصطفیٰ پہنچے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ قاری شاہ محمد نوری صاحب۔ نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ جی خادم حسین عرض کر رہا ہوں۔ جی خادم صاحب کہاں سے؟ جی جرمنی سے۔ جی جی کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ جی میں نے صرف ایک بات یہ کہنی تھی کہ بات یہ ہے کہ میں تو بڑا ایک عام سا مسلمان ہوں، مجھے کوئی اتنا دین کا نہیں پتہ ہے، جی لیکن ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، جی جی، جو ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا ہے، وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اپنے اندر اتفاق نہیں ہے اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلی بات۔ جی جی، دوسری بات یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ، بہت ہی انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں جی جی، کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں مختلف مکاتب فکر کے، وہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے علماء کرام کی باتیں سن کے کس کے پیچھے چلیں۔ جی بہت شکریہ خادم صاحب، جرمنی سے آپ نے کال کی اور یقیناً جو پیغام آپ اتحاد و اتفاق کا دے رہے تھے، یقیناً، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی امت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کہ حضور کی محبت پر سب اکٹھے ہو رہے ہیں، تو جی ہاں، آپ اس کو کس انداز سے لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھائی خادم صاحب نے جرمنی سے جو فون کیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک امت کے اندر وحدت نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل کما حق حل نہیں ہوں گے، ایک بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر بکھرے ہوئے یہ دانے کسی وقت کسی نام پر اکٹھے ہو جائیں، اس کو بھی اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ باقی رہا کہ ہمارے بھائی کا یہ کہنا کہ ہم کدھر جائیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ رسول پاک کی ذات کو بنایا ہے۔
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور کی محبت جدھر ہو ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ سبحان جہاں حضور علیہ السلام کا نام آئے ہماری گردن وہاں خم ہو جانی چاہیے۔ وہ بلانے والا کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ رسول پاک سے ہے، ہمارا تعلق رسول پاک سے ہے۔ اس لیے آپ اس شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں، ہم کدھر جائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پیچھے جائیں، سبحان جدھر حضور کا نام ہے پیچھے ہو جائیں۔ الحمدللہ سبحان آپ کو اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے گا۔ باقی رہا کہ جو میری کمزوری ہے اس کا جواب اللہ پاک کو میں نے دینا ہے۔ جو آپ کی ہے علیحدہ علیحدہ کمزوریاں، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں؟ میں وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جہاں حضور کا نام، حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام، حضور علیہ السلام کی الفت کا پیغام، ہمیں چپ کر کے ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ باقی آپ کی بات ہے یہ وحدت ہونی چاہیے۔ اللہ علماء کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ عوام کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ امت کو جمع فرمائے۔ جی بہت شکریہ خادم صاحب، جرمنی سے آپ نے کال کی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوئی ہے، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ جی میں نوید بول رہا ہوں برسل سے جی۔ جی نذیر صاحب برسل سے، کیا کہیں گے؟ علامہ صاحب نے بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب میں چھوٹا سا پیغام دینا تھی جی بسم اللہ۔ علامہ صاحب میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، سب بچے میرے قربان ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اللہ جو کچھ بھی ہے، سب کچھ بھی جو کچھ بھی ہے اللہ دے ناد بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کر دیا۔ بے شک سبحان تسی حکم کرو جتھے ہوگا اسی پہنچاں گے انشاءاللہ تعالی۔ جڑا 14 اکتوبر کو تسی پروگرام کر رہے ہو او دے وچ بھی انشاءاللہ تعالی میں برسل تو آواں گا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی نذیر صاحب آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی کنٹرول روم میں لکھوا دیجئے گا۔ ناظرین یہی وہ جذبہ ہے، ابھی آپ نے ہمارے بھائی کے جذبات سنے، میں سمجھتا ہوں یہی انسان کی زندگی کا حاصل ہے، یہی زندگی کا نچوڑ ہے، وہ آنسو، وہ جذبات جو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جائیں۔ ہمارے اس بھائی کا جذبہ یقیناً ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 14 اکتوبر مسلم ایکشن فورم کے زیر تمام بکنگم پیلس، گوگل اور یوٹیوب کے دفتر کے سامنے جو عظیم الشان مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، 20,000 عاشقان مصطفیٰ، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی برطانیہ کے مسلمان ایک بہت بڑا، جس کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، اگر یوٹیوب سے گوگل سے یہ سلسلہ نہ ہٹایا گیا، معافی نہ مانگی گئی، تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بلکہ اگلا جو مظاہرہ ہوگا وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ اس میں ہم پورے یورپ سے لوگوں کو بلائیں گے، پوری دنیا سے لوگ اس کے اندر شرکت کریں گے۔ نذیر بھائی برسل سے آپ نے کال کی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ یہ سید رضوان احمد قاسمی بات کر رہا ہوں جناب اسپین سے۔ علامہ صاحب اور آپ کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر، اور آپ کا انداز تقریر دیکھ کر دل کو جو ہے بڑی فرحت اور مسرت محسوس ہوئی۔ حضرت آپ نے جس مظاہرے کی بات کی اس میں شرکت تو ممکن نہیں ہے، لیکن نیت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش اس نیت کے صدقے ہماری جو ہے وہ قبولیت وہاں پہ اور شرکت جو ہے اس کو منظور فرمائے، اور علامہ صاحب سے خصوصی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیشہ جو اس کی نسبت ساتھ رہے، اور علامہ اقبال کی جیسے علامہ صاحب کے ماشاءاللہ نسبت نظر آتی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے صدقے ہمیں بھی جو ہے نا وہ عشق رسول کی توفیق نصیب ہو، اور جیسا کہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے کم از کم عشق رسول کی نسبت ہم سے جدا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سید رضوان حسین قادری صاحب، آپ نے اسپین سے کال کی، اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ آپ سادات ہیں، آل رسول ہیں، آپ ہم سب کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ محبت کے صدقے، آپ کی اس پاک نسبت کے صدقے جو آپ کو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے، ہم سب پہ کرم فرمائے۔ علم صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، کیا تجویز کریں گے
کہ یہ شرارتیں، یہ مذموم حرکتیں جو ہے مسلسل ہو رہی ہیں، ان حالات کے اندر مسلم امہ جو ہے وہ کون سا مؤثر طریقہ ہمارے نوجوان کن کن سطحوں پہ جا کے ان سازشوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو تیار کریں؟ یعنی اب ہمیں ہر محاذ پہ لڑنا پڑ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال جناب نے فرمایا ہے، برادران اسلام، فیوچر میں، مستقبل میں ہم لوگ کیا کریں تاکہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں؟ گزارش یہ ہے کہ عوام سے لے کر حکمرانوں تک جو کام کرنے کا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان جس ملک میں ہیں، جہاں ہیں، جس خطے میں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم روزی رزق جو ہے خود کما رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں ان کو کہیں، سمجھائیں کہ شعوری طور پر علوم حاصل کریں، یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، جہالت کے جو خول ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ باقی رہا حکمران اور ہم لوگ، ہمارے اندر پہلی چیز ہے کمزوری علم کی، دوسری ہمارے پاس کمزوری جو ہے وہ معیشت کی کمزوری۔ ظاہر ہے جو قومیں کمزور ہوتی ہیں، پھر طاقتور قوم جو ہوتی ہے، کلچر بھی طاقتور قوم کا چلتا ہے، اور پھر سکہ بھی طاقتور قوموں کا چلتا ہے، اور اس کے بعد تاریخیں بھی طاقتور قومیں لکھا کرتی ہیں۔ محکوم قوموں کی تاریخ کچھ نہیں ہوتی، کوئی ان کو نہیں پوچھتا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ اس کے لیے میں کوئی خاص تعلیم کی بات نہیں کر رہا، ہر فیلڈ کے اندر ہمارے بچوں کو جانا چاہیے، علمی میدان کے اندر اپنا سکہ جمائیں، اس کے بعد اپنی معیشت کی طرف دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کام کر کے اپنی معیشت کو بھی مضبوط کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بدن، یہ ہمارا جسم جو ہوتا ہے، فالج انسان کے بدن پہ کس حصے پہ گرتا ہے؟ جو حصہ انسان کا کمزور ہوتا ہے۔ آنکھ کمزور ہے تو فالج آنکھ پہ گرے گا، اگر بازو کمزور ہے تو بازو پہ گرے گا۔ قوموں کا بھی حال یہی ہوتا ہے، جو قومیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں وہ ان پہ فالج گرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا جو حال ہے، سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک ہمارے حکمرانوں کا جو حشر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر سعودی عرب امریکہ کے سامنے جھولی بچھا کے نہ بیٹھا ہوتا، اگر ہمارے پاکستان کے حکمران جو ہے جھولی پھیلا کر IMF کے دروازے پہ نہ کھڑے ہوتے تو ہماری آواز سننے والے سنتے، لیکن ہماری آواز کو صدا بسارا بنا دیا گیا، اس لیے کہ معیشت ہماری کمزور، علم ہمارا کمزور، فنون میں ہم پیچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، علوم، فنون، معاش، معاشرت، ہر میدان کے اندر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، دیانتداری کے ساتھ بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ جی ناظرین، کالر تو اور بھی بہت سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے پروگرام کے شروع میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی، پھر ایک بار اس کو دہرانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلے پروگرام کا ہم موضوع اناؤنس کریں گے، پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ وہ پیغام کیا ہے جو شروع میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ناظرین، ان حالات میں ملی غیرت اور دینی حمیت ہر مسلمان کلمہ گو سے سوال کرتی ہے، کیا آپ نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کا فرض ہے، کیا آپ اپنا یہ فرض پورا کر رہے ہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ اگر آپ ارباب اختیار و اقتدار ہیں تو اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے حوالے سے پہلا سوال آپ ہی سے کرے گا، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا نور عطا کیا ہے تو اپنے مطالعہ کا رخ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کی طرف موڑیے۔ اگر خالق کائنات نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت ودیعت فرمائی ہے
تو اپنے افکار و حروف کی حرمت کو حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نثار کیجیے۔ اگر آپ تعلیم و تعلم کے شعبہ سے وابستہ ہیں تو اپنے طلبہ کے دلوں میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل فروزاں کرنے کے لیے انہیں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیجیے۔ اگر آپ وائز ہیں تو اپنے بیان و آہنگ کو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیجیے۔ اگر آپ میڈیا سے منسلک ہیں تو اپنی ابلاغی صلاحیتوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے بروئے کار لائیے۔ اگر آپ اہل ثروت ہیں تو اپنا مال تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خرچ کیجیے۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے خرچ کی ہوئی ایک ایک پائی آپ کے لیے قبر کا نور اور آخرت کا توشہ بنے گی۔ اگر آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرے کہ وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبہ سے سرشار ہو کر پروان چڑھے، پرورش پائے۔ ناظرین، اگلا ہمارا پروگرام اس کا موضوع ہوگا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس بات کی طرف انہوں نے اس فلم کے اندر اشارہ کیا ہے کہ مسلمان خون بہانے والا ہے، مسلمان شدت پسند ہے۔ اگلے پروگرام کے اندر ہم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے علامہ صاحب یہ ثابت کریں گے، یہ ان کے سامنے نقشہ رکھیں گے، ارے ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اگلی جمعرات کو بھی ساتھ رہیں گے۔ 10:05 پر پروگرام دیکھنا نہ بھولیے، عشق راہبر مرشد ہادی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مستقل مہمان حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب کو تکبیر ٹی وی کے نوٹنگھم اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔